अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुल्क में 28वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयां हो रही थी। कल हमने ये देखा कि सेनेटर बैरिस्टर अकील मलिक साहब है वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कोई बाज़ाब्ता काम नहीं हो रहा। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से जिसको कहिए कि रद्द अमल सामने आया है और नदीम अफजल चंद जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इस हवाले से कुछ बातें की हैं और उन्होंने कहा कि जैसे ही मुल्क में आईनी तरमीम की बातें होती हैं तो उसके साथ नैब सरगर्म हो जाता है। और फिर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के इस्तीफे के हवाले से जो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही थी तो उनका वो प्रेशर के अंदर बहुत अच्छी सियासत करते हैं। ये जरदारी साहब के इस्तीफे की बात क्यों है और अगर 28वीं तरमीम आ रही है जिसके मुतालिक अब दावा किया जा रहा है कि 3 से 4 मुसवदे तैयार हो चुके हैं और उस हवाले से जिन पे स्टेक होल्डर्स का आपस में एतमाद होगा उसके ऊपर ही बात होगी। अगर आईनी तरमीम आ रही है तो क्या उसको ओपनली डिबेट नहीं होनी चाहिए? उसमें क्या क्या मामलात हैं, क्या उसमें नए सूबे बनने हैं, क्या NFC अवार्ड का मसला है या दीगर जो चीज़ें आप समझते हैं कि वफाक की जो फाइनेंस के इशूज़ हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। फिर एक सबसे अहम बात नदीम अफजल चंद साहब ने एक और बात की, उन्होंने एक 3 साल के टेन्योर की बात की कि खान साहब के 3 साल पूरे हो गए हैं तो उनकी जो रिहाई है वो इस साल हो जानी है। ये तहरीक इंसाफ दावा नहीं कर रही, ये पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात बात कर रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में सियासतदानों का जो साइकिल है वो 3 साल वाला है? ये की जा सकती है। और आज सबसे एक और अहम जो खबर सामने आई, एक तो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है तो उसके साथ कहा गया कि डार साहब इसाक डार साहब जो इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनके पास जो इस वक्त उनका मनसब है वो वजीर खारजा का है, वो इस बजट के मामले को देखेंगे। क्या ये हुकूमत की अपनी ही टीम से लाताल्लुकी है, अदम एतमाद है या इसकी क्या वजूहात हैं? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे। फिर इस्लामाबाद के अंदर एक सहाफ़ी के साथ एक वाक़या पेश आया, आज हमने उनको भी दावत दी हुई है। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमने आज अपने 3 मौज़ूद को दावत दी है। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली शफकत अब्बास अवान साहब और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमाद हसन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़रा हुकूमत से शुरू करते हैं। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं। भट्ट साहब एक तो ये बताइए कि अब तो पीपल्स पार्टी कहना शुरू हो गई है कि जैसे जैसे तरमीम आनी होती हैं तो आप नैब को सरगर्म कर देते हैं, हुकूमत से पूछते हैं। कल अकील मलिक साहब से पूछा, कहते हैं जी बाज़ाब्ता तरमीम के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तरमीम ला रहे हैं, तरमीम आ रही है शहर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात है जी, अगर तरमीम आती है 26वीं आई, 27वीं आई, 28वीं भी आ जाए, शायद तो 29वीं भी आ जाए, शायद निकाल के मैं एक बात करता हूँ, जब आपके पास नंबर्स पूरे हैं, आपके पास मेजोरिटी है, क्या कोई कानून उस तरमीम को लाने में रोक सकता है? इखलाकियात रोकते हैं। ठीक है, हाँ, कल आपकी हुकूमत आए, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप 10 तरमीमें लाएं, हम आपको नहीं रोक सकते। ये एक राइट है, ये होना चाहिए। हाँ, जब तरमीम आती है तो हमें ये चाहिए कि हम इनके साथ बात करें। वो हमने की जब 26वीं तरमीम आई, आपके सामने जो कुछ हमारे भाइयों ने किया, हम जा रहे हैं, हम बात नहीं करते। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि 1 महीना रुके, हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे। हम रुक गए, बातें हुई, इनकी भी टीम बनी। मैं ये इसलिए याद आने कराता हूँ कि हम चाहते हैं ऐसा हो। फिर क्या होता है, ये नाम दे के नहीं, वो कहते हैं लीडरशिप से मुलाकात हटियाला नहीं आप करवाते। 26वीं तरमीम के वक्त मसला ये। अच्छा देखें, एक मुझे बात बताएं, ये जो लीडरशिप से मुलाकात का काम है ये अदालत का है, ठीक है? अदालत ने जेल रखा हुआ है, आज अदालत इसको बाहर निकाल दे, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अदालत का फैसला। सजा किसने दी है? अदालत ने। भट्ट साहब आप सियासी आदमी हैं, आप टेक्निकल, मुझे बताएं जब मियां साहब लंदन के अंदर थे, यहाँ पर आपकी हुकूमत थी तो पूरी काबीना वजीर आजम के साथ जाती थी। लीडरशिप से आपने मुशावरत करनी होती है, इंस्ट्रक्शन तो लेनी होती है ना। अगर आप चाहें तो सवाती साहब के लिए सुबह 7 बजे आप जेल खुलवा लेते हैं, ना चाहे तो आप कहते हैं नहीं ये तो अदालतों का काम है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, महमूद खान अचकज़ई को किसने नामजद किया? इज़हार इमरान खान ने किया, उसको राइट दिया ना जी। और वो क्या कहते हैं, सुने उनकी बातें, क्या कहते हैं? ये उनको भी नहीं मानते। तो आप बताएं क्या कहते हैं? पेशावर में जलसा किया, उनको बुलाया था, नहीं पहुंच सके। नहीं तो आज इन्होंने उनसे मुशावरत की कि पहुंच जाओ। बात ये है कि ये PTI इतने दड़ों में बढ़ चुकी है, आप खुद सारा देखें। अलीमा खान कहती है मेरी बात, ये खुद एक हो जाए, हमें इन पे कोई नहीं है। तरमीम होगी, 28वीं होगी, आज होगी, कल होगी, जब भी होगी। नून लीग के हलकों में कोई डिस्कशन होना शुरू हो गई है, कोई बातचीत आपस में कर रहे हैं नून लीग वाले? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है कि इस पे बात नहीं हो रही। अगर जब बात होगी
تو جب 28ویں ترمیم آئے گی اپوزیشن سے ہم ضرور بات کریں گے. چلیں اپوزیشن سے اور پوچھ سکتے ہیں. اگر وہ اسی طرح جائیں گے, یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپوزیشن. دیکھیں آپ کو طریقے سے آپ اسے فیسیلیٹیٹ کر میں دیا. بتاتا ہوں, دیکھیں ترمیم آئی نا, ہم نے حق میں ووٹ دیا, اپوزیشن خلاف ووٹ دیتی ہے نا, 1 ووٹ 2 ووٹ 10 ووٹ کبھی آئے ہیں, سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ملے ہوئے ہیں, یہ چاہتے نہیں وہ باہر آئے. اچھا میری بات عوان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ ملے ہوئے نون لیگ کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں, دوسرا آپ بتائیں کچھ ترمیم شرمیم گورنمنٹ تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ اچھا میری بات سنیں کہ مصدق آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, یہ بیچارے ہم سے بھی زیادہ ان چیزوں سے ناواقف. آپ سے پوچھتے ہیں آ رہا کہ نہیں آ رہا, اس لیے ان سے تو نہ پوچھا کریں آپ. بٹ صاحب مجھے بات تو کرنے میں نے تو کچھ بھی 26ویں ترمیم ہو رہی تھی نا, تو جس دن لے ہونی تھی نیشنل اسمبلی میں, اس دن وزیر قانون صاحب محترم آدم نبی طاہر صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مجھے مسودہ مل گیا. یہ ریکارڈ ہو گیا بائی چانس کہیں پہ اور وہ بات باہر آ گئی. تو مسودہ ان کو اس دن ملا تھا مکمل جو تھا. اس لیے ان سے تو نہ پوچھیں 28ویں آ رہی, ان کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ پاس کرواؤ, اور اگلے دن یہ پاس کروائیں گے. اب ہم کیوں نہیں اسمبلی میں بیٹھتے؟ دیکھیں انہوں نے نمبر گیم پوری کی ہوئی ہے, کسی کو مار کے, کسی کو ڈرا کے, کسی کو اسمبلی سے نکال کے, نئے الیکشن کے ذریعے دوسرے بندے لا کے. ہم نے اس پروسیس کو لیگیٹمائز کرنا ہے کہ جی دیکھیں اپوزیشن بھی بیٹھی تھی, گورنمنٹ بھی بیٹھی تھی. اسمبلیوں کا حصہ تو آپ ہیں نا. نہیں, ہم اسمبلیوں کا حصہ ہیں, لیکن اس پروسیس میں حصہ, ووٹنگ میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ پاس کروائی اور ہم نے اس کو اپوز کیا. ایک پورا پروسیس ہے یہ. اس سے بائیکاٹ کر دینا, ہم اس پروسیس کو ہی نہیں مانتے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ڈنڈے کے زور پہ کر رہے ہیں. ترامیم پوری دنیا میں ہوتی ہیں. ایک تو پہلی بات ہے بہت کم ترامیم ہوتی ہیں, کئی سالوں بعد اور دہائیوں بعد ترامیم ہوتی ہیں. یہ نہیں 26 27 28ویں ایک مہینے کے وقفے سے آ رہی ہیں ترامیم, ایسے نہیں ہوتی. پوری دنیا میں ترامیم ہوتی ہیں, بڑے لمبے چوڑے پروسیس کے بعد ہوتی ہیں, پبلک میں بھیجی جاتی ہیں, بارڈ میں بھیجی جاتی ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے اس کے لمبی چوڑی, پورا ایک سال پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آج آئی ہے اور رات 12 بجے سے پہلے اس کو پاس کروانا ہے, اور پیچھے سے انسٹرکشن کو یہ ہوتی ہے کہ آج ہی پاس کروانا ہے. ایک بڑا پرابلم ہے اس کے اندر, آپ کے اس آرگومنٹ کے اندر جو چیز ہے, آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے یا لیجیٹیمیٹ نہیں کریں گے, اسمبلی میں آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, آپ قائمہ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھتے. بٹ صاحب کہتے ہیں آپ ملے ہوئے ہیں. کل یہی بات پرویز رشید صاحب جو سینیٹر ہیں ان کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے, آؤ کوئی ہمیں کوئی کنفرنٹ تو کرو, کوئی سوال تو کرو, کوئی ڈیبیٹ تو کرو. اچھا میری بات سنیں, ہم کنفرنٹ ان پہ ابھی کریں گے بجٹ میں. اب یہ میرے محترم بھائی بیٹھے ہیں, یہ مجھے بتا دیں بجٹ یہ بنا رہے ہیں, ان کی ٹیم آ گئی ہے بجٹ کی, وہ آئی ایم ایف کی ٹیم نہیں ہے. نہیں آئی ایم ایف کی ٹیم ان کی کیا ہونی ہے, آئی ایم ایف کی ٹیم آ گئی ہے, ان کو بجٹ بنا کے دے جائے گی. اور اس کا بھی آئی ایم ایف کے پاس کون گیا؟ اچھا میری بات تو سنیں جی, کون گیا؟ ہم گئے ہیں, یہ 92 میں بھی ہم گئے, نہیں یہ تو 96 میں بھی ہم گئے, نہیں 2002 میں بھی ہم گئے, 2013 میں بھی ہم گئے, 2013 میں بھی ہم گئے. اور خدا کے بندو اس ملک کا قرضہ آپ نے پچھلے 4 سال میں 43 ارب ڈالر سے 97 کر دی ہے. آپ ہم سے بات کرتے ہیں. یہ میرے پاس خبر دوں آپ کو جی, پاکستان میں قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور ملک پر قرضے اور واجبات ریکارڈ 97,307 ارب روپے. بھائی بالکل 97 بھی کراس کر گیا ہے. ہم تو 42 پہ چھوڑ کے گئے ہیں یا 43 سر آپ پی ٹی اے نے لیا قرضہ؟ جی یہ آپ لوگوں نے سارا قرضہ لیا؟ جی ہم نہیں لیا پچھلے 4 سالوں میں, یہ 22 کے بعد 26 تک ہماری حکومت ہے اور ہم نے یہ قرضہ سارا لیا ہے. انہوں نے 3 سالوں میں اتنا قرضہ لیا ہے, پاکستان بننے کے بعد اتنا قرضہ نہیں لیا. اچھا اب ذرا آپ نے بتانا ہے مجھے کہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کو 42 پہ, یہ اس کو لے گئے 97 میں 4 سالوں میں. قرض ہم نے اتنا لیا ہے جتنا پوری ہسٹری میں کسی نے نہیں لیا. جتنا ہم پیٹرول چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کتنے میں لا کے. اچھا میری بات سنیں جی, میری بات سنیں, یہ 42 سے 97 کا جو سفر ہے یہ 60% بڑھا دیا, سوری 100 گنا سے زیادہ بڑھا دیا 4 سالوں میں, لیکن قرض ہم نہیں زیادہ لیا. ان سے پوچھ رہے. اچھا دوسری پیٹرول ہم بیچ رہے تھے 150 پہ, اس وقت ان کو برا لگ رہا تھا. آدمی منڈی میں 122 روپے بیرل, جو 122 ڈالر فی بیرل تھا, اور ہم 150 پہ بیچ رہے تھے. اب خدا کے بندو آپ 95 ڈالر فی بیرل لے کے اس غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں, آپ 415 میں بیچ رہے ہیں. جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹائیں گے نا, مجھے بات تو کرنے دیں, اس نے کہا میں اتنا پیٹرول کر کے جا رہا ہوں. اچھا اس نے کہا میں نے آئی ایم ایف کے معاہدے توڑ دیے, میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں, تمہیں سمجھ آ جائے گی. یہ ہے وہ لوگ, میری بات تو سنیں. بٹ صاحب یہ تلخ باتیں ہیں, یہ تلخ باتیں, لیکن آپ کو سننی پڑیں گی. یہ 25 کروڑ کے لوگوں کی بات ہے, میری اور آپ کی تو نہیں ہے. آپ 118 روپے لیوی لے رہے ہیں اور آپ کل کے دن میں 42 روپے اور بڑھانے جا رہے ہیں, اور 160 ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف
کا پریشر ہے. میں ذرا اماد بھائی کو ذرا شامل کروں, اس کے بعد آتا ہوں. اماد بھائی, ایک تو بڑا انفارچونیٹ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا, ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ہوا کیا, دوسرا اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ ترمیم, آپ بھی شہر کے اندر رہتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ترمیم آ رہی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی حکومت یہی کہہ رہی تھی, بلاول صاحب لاہور آ کے ہم سے ملے, ان کا جی ایک اسمبلی سے 2 ترمیم کافی ہوتی ہیں, پھر اسحاق ڈار صاحب کہنے لگے پہلے 26ویں تو ڈائجسٹ کر لیں, پھر 27ویں آ گئی. بہت شکریہ عمر. دیکھیں میرے ساتھ تو جو ہوا تو دلاور فغار صاحب نے کہا تھا کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے, تو جب آپ اس ملک میں صحافت کریں گے نا تو پھر ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. یعنی یہ اس نظام کا حصہ ہے, یہ ہمیں بھی اور سیاستدانوں کو بھی. انہوں نے بھگتا نا, لیکن کیا آپس میں آج بیٹھ رہے ہیں؟ آج بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں, بھگتتے رہیں گے باری باری. پہلے انہوں نے بھگتا, آج کل یہ بھگت رہے ہیں, یہ دوبارہ بھگتیں گے, پھر ان کی باری آئے گی. ہاں ہم بھگت رہے ہیں, لیکن ہم تو چلو ورکنگ صحافی, ہم تو کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں ہے, تو چلو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک جب تک آئین اور قانون کے راستے پر نہیں آئے گا تو ہم بھی بھگتتے رہیں گے, یہ بھی بھگتتے رہیں گے. ایک مخصوص طبقے کا بچاؤ ہوگا اور ہم سب باری باری بھگتتے رہیں گے. اب ہم صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم موٹیویٹ کریں لوگوں کو, ہم بتا دیں. ہم چونکہ انٹیلیجنشیا کا حصہ ہے, ہم اس حوالے سے موٹیویشن کر لیں, لوگوں کو انگیج کریں, ان کے ساتھ بات کریں. لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے, عوام ان کے ساتھ ہوتے ہیں. عمران خان بھی ایک بہت مقبول لیڈر ہے, سابق وزیر اعظم رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی بہت مقبول لیڈر ہے, 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہے ہیں. لیکن کیا مل رہے ہیں آپس میں؟ نواز شریف صاحب اسی جی ٹی روڈ پر نکلے اور کہا کہ ووٹ کو عزت دو. کیا آج وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں کھڑے ہیں. عمران خان 2018 میں RTS کے ذریعے آئے اور انہوں نے کہا کچل کر رکھ دے میرے ہر مخالف کو. جسٹس وقار سیٹ نے فیصلہ دیا, وہ جو 70-75 سال کا نظام چلا آ رہا تھا اس کو توڑنے کے لیے وہی موقع تھا. لیکن عمران خان کہاں کھڑے ہوئے؟ عمران خان اس کی بجائے جا کر دوسری لائن پہ کھڑے ہو گئے تھے اور جسٹس وقار سیٹ کو نیم پاگل آدمی بولنے لگے. دیکھیں ان کی کمزوریاں اقتدار ہیں, یہ اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں بھی کچلا جاتا ہوں, آپ بھی کچلے جاتے ہیں, تمام صحافی, تمام عوام بھی کچلے جاتے ہیں, سیاستدان بھی کچلے جاتے ہیں. ان کو ملنا چاہیے نا, آنا چاہیے ایک ایجنڈے پہ. کہیں آ کر سارے سیاستدان بیٹھے اور کہے کہ ہم 10 سال میں سے کوئی بھی اقتدار نہیں. ویسے یہ چند صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں, یہ ڈیل نہیں کھلائے گی, سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ ہوگا اور میثاق جمہوریت کوئی ڈیل نہیں ہوتی. عمران خان ڈائیلاگ کریں, سیاسی جماعتوں سے کریں تو کریں. پہلے نہیں ہوا, بے نظیر بھٹو نے MRD نوابزادہ نصر اللہ خان نے نہیں بنائی. ماحول لگتا ہے, ماحول بنانا چاہیے نا. ماحول تو ایسے ہوا میں تو نہیں بنتا, ماحول بننا چاہیے. دیکھیں PTI آج بھی تنہا کھڑی ہے. کیوں تنہا کھڑی ہے؟ اتنی مقبول جماعت ہے, تنہا کیوں کھڑی ہے؟ بے نظیر بھٹو نے MRD میں آئی اور اس نے اس ولی خان کو ساتھ شامل کر لیا جسے ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے تمام ساتھیوں سمیت حیدرآباد ٹریبونل میں اندر کر دیا تھا. یہ سیاسی بصیرت تھی کہ نہیں تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی کیا, ناممکن کو ممکن بنانے کا کھیل. بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک.